نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل علیہ۔ ہمارے مدارس میں جو نئے سال کے داخلے ہوتے ہیں وہ شوال کے مہینے میں اکثر ہوتے ہیں۔ جو ابھی شوال کا مہینہ یہاں پر نئے سال کے داخلے جاری ہوتے ہیں۔ عموماً اسکول میں ہوتے ہیں کہ 31 مارچ کو رزلٹ ہوتا ہے، پھر اپریل میں نئے داخلے جاری ہوتے ہیں ہر سال۔ لیکن چونکہ ہم تو اسلامی مہینے کے مطابق مدارس چلتے ہیں، تو اسلامی مہینے میں جب رمضان ختم ہو جاتے ہیں تو شوال کی 10 شوال کے بعد رمضان سے کی گزرنے کے 10-12 دن بعد پھر مدارس کے داخلے شروع ہوتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں نئے سال۔ پہلے بات یہ سمجھنی چاہیے کہ علم کا مقام کیا ہے، قرآن کریم نے علم جو حاصل کرتے اس کے بارے میں کیا درجہ بیان کیا ہے، حدیث میں اس کا درجہ کیا ہے، یہ پہلے جاننے کی ضرورت ہے۔ جب انسان طالب علم اس علم کی فضیلت کے بارے میں جان لیتا ہے تو پھر وہ جو داخلہ لیتا ہے تو شوق سے لیتا ہے۔ ہم مدارس میں لوگ کیا ہوتے ہیں، یہ شوق سے داخل ہوتے ہیں۔ اسکول میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ پڑھو گے یا نہ، آپ نے لوگ ماں باپ آپ کو اسکول میں داخلہ کراتے ہیں، آپ کی مرضی ہو یا نہ ہو آپ نے پڑھنا ہوتا ہے۔ لیکن جو علم ہوتے ہیں یہ علم مدرسے حفظ قراء عالم بننا یہ شوق سے ہوتا ہے، یہ انسان کی شوق سے۔ اکثر جو طالب علم داخل ہوتے ہیں نا مدرسوں میں وہ شوق سے داخل ہوتے ہیں، پھر شوق سے داخل ہونے کے بعد وہ پھر جب محنت بھی شوق سے کرتے ہیں، اور جب محنت کرتے ہیں تو پھر دین کا کام بھی کیا کرتے ہیں، شوق سے کرتے ہیں۔ اس لیے تو جو دین سے فارغ ہوتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں، کام زیادہ کرتے ہیں۔ اسکول سے فارغ زیادہ ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں کرتے، وہ شوق سے نہیں پڑھتے۔ مسئلہ یہ ہے۔ اس سے پیٹ کے بارے میں پڑھتے، پیٹ کس طرح پیٹ کیا ہو جائے، پیسوں کے بارے میں کرتے، اکثر یہ ایسا ہوتا ہے۔ اکثر ہوتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ تعلیم کو ایزا کیا کہتے ہیں، پیشن ایز اے شوق پڑھتے ہیں، لیکن اکثر یہ ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں پیسے کو سمیٹ لوں۔ اس کی برعکس دیندار لوگ کیا کرتے ہیں، وہ دین کی خاطر پڑھتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ دیکھو حل یستوی الذین، کیا وہ لوگ برابر ہو سکتے جو علم حاصل کرتے ہیں، یا ایک آدمی ہے وہ علم حاصل کرتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، کرنے میں لگا ہے اور کر رہا ہے، اور ایک وہ آدمی ہے کہ وہ علم حاصل نہیں کر رہا، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ علماء کا درجہ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک تحقیقاً اللہ سے کون لوگ ڈرتے، علماء ڈرتے۔ جب انسان کے اندر خوف آ جاتا ہے تو انسان کے اندر تقوی بھی آ جاتا ہے، انسان کے اندر تقوی آ جاتا ہے تو قرآن کا مقصد بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ جس انسان کو قرآن کا مقصد حاصل ہوگا اس کو اللہ پاک کی رضامندی بھی حاصل ہوگی، اور جس کو اللہ پاک کی رضامندی حاصل تو لازم اس کو رسول کی رضامندی بھی حاصل ہو گئی، اور جس کو اللہ رسول کی رضامندی حاصل ہو تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مصداق بنے گا، اور جو شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مصداق بن جاتا ہے وہ جنت کا بھی مصداق بن جاتا ہے۔ کہاں سے ہوتا ہے؟ یخشی اللہ سے، اللہ کا خوف، تقوی، قرآن کا مقصد، اللہ پاک کی رضامندی، رسول کی رضامندی، جنت کا کیا ہو جاتا ہے، جنت کے ہم کہتے ہیں ایلیجیبل ہو جاتا ہے، اس کے قوائف پورے ہو جاتے ہیں اور جنت کا مستحق بن جاتا ہے۔ بات کہاں سے شروع ہوئی؟ علماء سے۔ عالم بنو گے تقوی آئے گا۔ عام لوگوں میں تقوی آتا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہاں پر مثال کے طور پر میں کہ فلاں بازار میں نے جانا ہے، ایک راستہ ہے کہ شارٹ کٹ راستہ ہے، یہاں پر سڑک کو سیدھے جاؤ نا۔ دوسری مثال، میں نے کراچی جانا ہے، دو راستے ہیں، ہوائی جہاز کا زمینی راستہ۔ زمینی راستے میں تقریباً 22 گھنٹے 23 گھنٹے یا 20 گھنٹے وہاں پر پہنچ جاؤ گے۔ خطرہ بھی ہوتا ہے نا، مثال کہ راستے میں کوئی ڈاکو ماکو نہ ہو۔ اور ہوائی راستہ 1 گھنٹے میں، 1 گھنٹے میں آپ ڈائریکٹ کراچی پہنچ جاؤ گے۔ عام لوگ اللہ سے جو
تقوی حاصل کرتے وہ کہتے ہیں پیدل جا رہے ہیں، اور جو علماء تو سیدھا ہوائی جہاز میں جاتے ہیں. وہ جلد وہ کیوں؟ ان لوگوں نے قرآن پڑھا ہوتا ہے، ان لوگوں نے حدیث پڑھی ہوتی ہے، اس کو پتہ ہے کہ تقوی کسے کہتے ہیں. تو علم حاصل کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے. ٹھیک ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا طلب کس پر فرض ہے محمد؟ تم پر بھی فرض ہے، تم پر بھی فرض ہے، تم پر بھی فرض ہے، تم پر بھی، سب پر فرض ہے. اب کتنے علم فرض ہے؟ اب ایسا کہ ابھی ٹائم ہے یہاں پر، اس ٹائم میں کیا کروں؟ اتنے علم تجھ پر فرض ہے کہ میں 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے اس کو اللہ پاک کی رضامندی میں کیا کروں؟ صرف کروں. اتنا علم تجھ پر فرض ہے. یہ فرض ہے، اور فرض ایک عین ہے، فرض کفایہ بلکہ فرض عین ہے کہ تم حاصل کرو گے. ٹھیک ہے، علم کے لیے اپنے آپ کو نکالو، اس کی بڑی فضیلت ہے. ٹھیک ہے، ہاں بڑی فضیلت ہے. علم کا درجہ بہت اونچا ہوتا ہے. یہ عالم دنیا میں بھی عالم ہوں گے، قبر میں بھی عالم ہوں گے، اور جنت میں بھی عالم ہوں گے. یہ سب آخر تک عالم ہوں گے. یہ وارث، یہ نبی کے وارث ہے. انبیاء کرام والے یہ کام کر رہے ہیں. اس کا درجہ بھی انبیاء کرام کے برابر ہوگا، لیکن کیا ہوگا؟ اس پر نبی کا مہر نہیں ہوگا. بس بڑی فضیلت ہے. تو مقصد بیان یہ ہے کہ جب مدرسے میں اپنے آپ کو داخل کراؤ، علم کے لیے اپنے آپ کو وقف کرو. جو لوگ حفظ کر رہے ہیں علم کی شوق ابھی سے پیدا کرو، اور جو مثال کے علم میں داخل ہے وہ آگے بڑھنے کی کیا کرے؟ اللہ پاک سے دعائیں مانگے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.